الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیو، سورہ آل عمران آیت نمبر 153 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، غزوہ احد کے موقع پر مورچہ چھوڑنے کی وجہ سے ایک بارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، اس آیت میں اسی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یعنی حملے کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ لوگ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے ایک اینچ بھی نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف سے ہجوم تھا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی پر جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس خطرناک و نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میرے طرف آؤ۔ مگر اس سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا ہے؟ صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کو غم پر غم لاحق ہو گیا تھا۔ عارضی شکست کا غم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر پر غم، اپنے مقتول اور زخم خوردہ مسلمانوں پر غم، مال غنیمت سے محرومی اور فتح و کامیابی سے محرومی پر غم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی پر غم۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یعنی تم کو غم پر غم پہنچا۔ مزید اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غم پر غم ہم نے اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر مصائب و آلام برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے اور قوت و حوصلہ پیدا ہو جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان کے اندر قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوت شدہ چیزوں پر حزن و ملال یا غم و افسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ سب اعمال انسان جو کرتا ہے اس کی نیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے ہر عمل سے وہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہر مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔